اور کیوں نہ نافذ کیا جائے کہ وہ خدا اور رسول کی تعلیم بھی ہے، اور مسلمانوں کی اصل جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ریاست کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ رائج کیا جائے، وہ جاری کیا جائے، اس کے جو ثمرات ہے وہ ہم دنیا میں بھی حاصل کریں اور آخرت میں بھی حاصل کریں کہ دین قائم ہوگا، پھر لوگوں کو زبردستی جو ہے اس پر اس دین کو پریکٹس کروایا جائے گا۔ اس سے دین نہیں آتا میرے بھائیو، سادہ سی بات ہے، اس سے دین نہیں آتا، زبردستی سے کوئی دین قائم نہیں ہوتا۔ دین کی بات کرتا ہوں وہ مودودی صاحب کی شہادت حق کی بات ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ جی یہ دین ہے، ہم یہ دین لائے ہیں، آپ اسے قبول کریں۔ ہم نے اس کو یہ کہ اس کے ثمرات دے کے، اس کے فوائد دے کے لوگ اس کو قبول کریں۔ اسی طرح ان عوام کے جسموں کے اوپر یہ جو حکمرانان ہیں یہ گدھوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے اپنے ان پھیٹوں کے جہنموں کو برتے ہیں، اور وہ نہیں بر رہے، وہ برنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اس وقت مدارس کی کمی نہیں ہے، اس وقت دین کے اشاعت کے اداروں کی کمی نہیں ہے، اس وقت دین کے مبلغین اور تبلیغ کی کمی، جس چیز کی کمی ہے وہ ایک تحریک کی کمی ہے کہ لوگ اٹھے اور مطالبہ کرے حکمرانوں سے کہ اے خدا کے بندو، اے ظالموں، یہ ظلم تو خدا نے نازل نہیں کیا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کا کردہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک چند ویڈیوز جو ہے وہ میں نے کی ہے، اور وہ ویڈیوز جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو فکر مودودی صاحب ہے یا اسرار صاحب ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی فکر میں نے عرض کی کہ غلطی ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ یہ سمجھتا ہوں کہ مودودی صاحب بھی کوئی اچھے آدمی نہیں ہے یا عالم نہیں ہے یا وہ گمراہ ہے، نہ خدا نخواستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرار صاحب جو ہے وہ کوئی برے آدمی ہے یا عالم نہیں ہے یا خدا نخواستہ وہ گمراہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مودودی صاحب نے فکری طور سے اور اسرار صاحب نے دعوتی طور سے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا ہے، اور ایک ایسے کام کی طرف امت کی توجہ دلائی ہے جو نہ صرف ان کے وقت کی ضرورت ہے، ان کے دکھوں کا مداوا ہے، بلکہ وہ عین شرعی تقاضا بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور میں خود بھی یہ چاہتا ہوں، میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، اور اپنے معاشرے اور اپنے ریاست جو سب سے بڑا ہے، اس معاشرے کے بھی اوپر جو چیز ہے وہ اس کی ریاست ہے، کہ اس کو ریاست کی سطح پر جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اور کیوں نہ نافذ کیا جائے کہ وہ خدا اور رسول کی تعلیم بھی ہے، اور مسلمانوں کی اصل جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ریاست کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ رائج کیا جائے، وہ جاری کیا جائے، اس کے جو ثمرات ہے وہ ہم دنیا میں بھی حاصل کریں اور آخرت میں بھی حاصل کریں۔ تو میری یہ تنقید کس حوالے سے ہے میرے دوستو؟ میری یہ تنقید اس حوالے سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کام وہی ہے جو ان بزرگان نے کیا ہے، لیکن ان کے درمیان غلطی ہے، اور وہ غلطی اتنی غلطی ہے کہ انہوں نے بات کو زور دینے کے لیے جو ہے اس کی ترتیب میں جو ہے وہ غلطی کر گئے۔ یعنی مودودی صاحب نے میری سوچ کے مطابق، یا جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق، میں نے جو ان کو سمجھا ہے اس کے مطابق، مودودی صاحب نے دین کے اس شعبے کو، یہ دین کا شعبہ ہے، حکومت کا حصول کرنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، یہ ایک دین کا حصہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اقامت دین تو یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ حکومت اس کا ایک بہت اہم اور بہت ضروری شعبہ ہے، اور اس کا کرنا ازبز ضروری ہے، اور وہ میرا مطمع نظر ہے، وہ میری دعوت ہے، وہ میری سوچ ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا دین میں جو ہے وہ ایک خاص جگہ ہے، اور ایک خاص جگہ پر ہی جو ہے وہ اس کے ثمرات بھی زیادہ ہے، اس کے ثمرات محیط ہے تمام چیزوں کو، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن دین میں بہرحال اس کی ایک اپنی جگہ ہے۔ وہ اصل الاصول دین کا نہیں ہے، وہ شریعت کا اصل الاصول نہیں ہے، وہ نبی کے بعثت کی وجہ نہیں ہے۔ نبی کی بعثت کی وجہ لوگوں کا خدا سے روشناس کرایا جانا ہے، لوگوں کا ایمان لانا ہے، اس ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو کہا کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا وہ میرے پاس واپس آئے گا اس حالت میں کہ اونچے مرتبے والا ہوگا، عزتوں والا ہوگا۔
تو یہ ہدایت اس رسول کے جب ذریعے آتی ہے، اس کا پہچاننا یہ اصل اصول ہے، یہ بذات خود مقصد ہے۔ پھر اس ہدایت کی روشنی میں وہ جو پہنچا، اب اس کی روشنی میں اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا، اپنی روحانی اور جسمانی اور اپنی علمی اصلاح کرنا جو ہے، یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا ہے یہ ہے کہ پھر اس کو معاشرے میں اور وہاں سے پھوٹتا ہوا وہ ریاست میں، یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی ہے، مبارک زندگی ان کی یہی ہے، یہی قرآن نے اس کو حکم دیا ہے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ کئی ویڈیوز میں جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک دو باتیں مختصراً یاد دہانی کے لیے یا اپنے بات کے ثبوت کے لیے عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مودودی صاحب کی فکر میں نے یہ عرض کی کہ انہوں نے اس کی اصل جگہ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیم ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرو۔ اب یہ مطالبہ یا یہ بات آپ نے حجت الوداع میں بھی فرمائی ہے، اور بیشتر جگہ لوگوں کو کہا ہے کہ ان عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور ان کے حقوق کا جو ہے وہ خیال کرو۔ اب اگر میں کہوں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبوت کا اصل الاصول ہی جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی تحفظ ہے، تو یہ بات بیجا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بے دینی ہے، نہیں، یہ دین ہے، اصل الاصل ہے، دین ہے، رسول نے فرمایا ہے، بالکل یہ اتھینٹک چیز ہے، سقا چیز ہے، لیکن اس کی دین میں جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں سے زیادہ جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے، نہ وہاں سے کم ہے نہ وہاں سے زیادہ ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جو معیشت تھی اس کا احتیاج جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی معیشتوں کے احتیاج جو ہے وہ آپ نے دور فرمائے، اور آپ اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے حجرہ مبارک میں کہ جب تک کوئی چیز جو ہے وہ پڑی ہوتی، جب تک اس کو دے نہ دیتے آپ اپنے گھر نہ جاتے۔ اور قرآن اور حدیث اس موضوع سے بھرا پڑا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ حق معلوم للسائل یہ معلوم حق ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ 5 روپے دے دو 10 روپے خیرات کر دو، اللہ کہتا ہے کہ حق معلوم ہے، ایک معلوم حق ہوگا تمہاری کمائی میں سے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، جو مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا لیکن محروم ہے، دونوں کے لیے جو ہے وہ اس میں حق ہوگا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اب نبوت کا اصل الاصول جو ہے وہ معیشت کی درستگی ہے، یا زکوٰۃ کے نظام کا قائم کرنا ہے، یا غریبوں کی غربت کو دور کرنا ہے، یا فاقہ جو کش ہے ان کی فاقوں کو جو ہے فاقہ مستی میں بدلنا ہے، یا ان کی احتیاج کو دور کرنا ہے، تو میرے بھائیوں بتائیے کہ یہ بات جو ہے وہ اپنے اصل سے جو ہے وہ ہٹ گئی ہے کہ نہیں ہٹ گئی؟ تو دین تو اب بھی ہے، کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا، اللہ کہتا ہے روزہ چھوٹ گیا، کہتے ہیں مسکین کو کھانا کھلا دو، بھئی مسکین کا کھانا کھلانے سے میرے روزے کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، بس تم اس کو کھانا کھلا دو، میں ادھر جو ہے اس کو کمپنسیٹ کر دوں گا، ہے کہ نہیں عجیب بات؟ اور قرآن جو ہے وہ اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ جو اپنے پیسے جو ہے یہ خرچ کرو، یہ لوگوں پر لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ اس سے پوری کرو، اتنا بڑا جو ہے وہ کام ہے۔ اگر میں کہوں کہ اصل الاصول نبوت کے بعثت کا مقصد ہی جو ہے وہ غریبوں کے دکھ درد کو دور کرنا ہے، یا میں کہوں کہ یہ جتنے بھی نبی ہوئے، تخلیق ہوئے، یا کائنات کا وجود، یا خدا کی ذات، یہ سب اسی لیے ہے کہ بس غریب جو جہاں پر ملے اس کے احتیاج کو دو۔ تو میرے بھائیو یہ بات تو دین تو ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے، یہ اس کا ایک جز ہے۔ تو مودودی صاحب کی جو میری ناقصانہ وہ رائے ہے، اور جو علماء سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ مودودی صاحب نے اس جز کو زور دینے کے لیے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کی ضرورت تھی، اس کو زور دینے کے لیے جو ہے اس کو کل کا درجہ دے دیا ہے، اس کو کل بنا دیا ہے، اور یہی جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی، اگر یہ غلطی ہم اس میں سے نکال دیں تو مودودی صاحب کا کام نہایت عالمانہ ہے، ان کی دعوت نہایت شاندار ہے، وہ ایک انتہائی مدلل بات کرتے تھے، کوئی کفری بات ہم نے ان سے نہیں سنی کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی کفر کیا ہے، یا کوئی واضح کوئی گمراہی ہم نے اس میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ دین کا جو تصور انہیں دیا ہے اس میں تھوڑا سا رعایت کرنے کی بہرحال گنجائش ہے، چیزیں اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھنا جو ہے یہ دین میں یہ خود دین کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ضروری۔ دوستو پھر ہم نے اسرار صاحب کی بات کی، اسرار صاحب نے جو منہج ترتیب دیا ہے وہ اسی فکر کو لے کر ترتیب دیا ہے، یعنی ان کی نظر میں چونکہ اب کار نبوت میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ خدا نخواستہ وہ سیاست ہے، اور وہ ریاست کی تشکیل ہے، اس لیے جو منہج اس کے پیچھے بنا ہے اب ظاہر ہے کہ اب اس پہ مسئلہ ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے انہوں نے اس کے لیے انقلاب فرانس یا روس یا جو دنیاوی انقلابات ہیں ان کا جائزہ لیا، ان کے تفصیلی مطالعہ کیا، اور پھر سیرت نبوی کو ان آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا اور اس سمجھ کے مطابق دیکھا۔
تو آپ نے نبی کی ہر ادا کو جو ہے وہ سیاسی قرار دیا ہے، اور جو بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہوتا اس کو ایک سیاسی رنگ دیا ہے کہ دیکھیں یہ وہ سیاسی ضرورت تھی جو اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ پوری کی۔ تو اللہ کے رسول نے سیاسی ضروریات بھی پوری کی۔ اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے ریاستی ضروریات بھی پوری، حکمرانی کی ضروریات بھی، لیکن اس کا دین میں وہی بات کہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، جو اصل چیز ہے وہ انسان سے معاشرے کی طرف اور ریاست کی طرف، یہ دین کا رخ ہے میرے بھائیوں۔ یہاں سے وہ رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے ریاست سے معاشرے اور معاشرے سے انسان کی طرف جو ہے وہ رخ کر دیا ہے۔ تو یہ ریاستی، اور یہی سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کون سے دین کو نافذ کریں گے؟ وہ دین جو لوگوں کی تبدیلی پر جو ہے خوش ہوتا ہے، یا لوگوں کو زبردستی گریبانوں سے پکڑ کر عمل کروانے پر خوش ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب وہ ایک ایسا دین ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ خدا اور اس کے پیغام کو جو ہے پہچانو۔ اب یہ دین نافذ ہوگا یا وہ دین نافذ ہوگا جو کہے گا کہ یا اس کو مانو اور یا میں تمہاری گردن جو ہے وہ سر سے الگ کرتا ہوں؟ یہ فرق ہوا کیا ہو گیا؟ یعنی اب دین کون سا ہے؟ یعنی اب جو دین ہم نافذ کریں، یعنی میں خود چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں، یعنی اب میں یہ خود چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں، لیکن اب دین کون سا نافذ ہو؟ وہ دین جو لوگوں سے معاشرے اور ریاست کی طرف جاتا ہے، جو ریاست سے معاشرے کی طرف اور لوگوں کی طرف قوت سے آتا ہے۔ تو جو لوگوں کی طرف سے جاتا ہے وہ لوگوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، یہی دین کا مطمع نظر ہے۔ وہ لوگ دین کو قائم کرتے ہیں، معاشرے اور ریاست میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یا یہ وہ دین ہے کہ جو آپ ریاست کو قائم کریں گے اور زبردستی اپنے لوگوں پر بھی رائج کریں گے، اور پھر غیر مسلموں پر بھی اس کو حملے کریں گے کہ بھئی یا تو دین مانو اور یا اپنے قتل پر جو ہے وہ راضی ہو جاؤ، یا ہمیں جزیہ دو، یا چھوٹے بن جاؤ، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیو، اگر دین کی یہ والی ترتیب ٹھیک ہے کہ جو اسرار صاحب اور مودودی صاحب کہتے ہیں، پھر تو اس کا یہی دین نافذ ہوگا کہ دین قائم ہوگا، پھر لوگوں کو زبردستی جو ہے اس دین کو پریکٹس کروایا جائے گا۔ اس سے دین نہیں آتا میرے بھائیو، سادہ سی بات ہے، اس سے دین نہیں آتا۔ زبردستی سے کوئی دین قائم نہیں ہوتا، دین لوگوں کی رضامندی سے آتا ہے۔ جب لوگ قبول کرے، صحابی کو اس پر لیٹایا، انگاروں پر لیٹایا اور کہو کہ جھوٹے ہی کہہ دو کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اس نے کہا اللہ ہی کا رسول ہے، کیسے کہہ دوں کہ اللہ کا رسول نہیں ہے؟ ورنہ علماء کہتے ہیں کہ گنجائش ہے، اگر وہ کہہ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کا دل مطمئن تھا کہ یہ اللہ، یہ دین ہوتا ہے، دین لوگوں کے قائم کرنے سے ہوتا ہے، دین جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے پھوٹتا ہے، معاشرے اور ریاست میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ دین جو ریاست سے معاشرے اور لوگوں کی طرف آتا ہے، وہ جبر کا ہوتا ہے، وہ ظلم کا ہوتا ہے، وہ استبداد کا ہوتا ہے۔ لوگ اس دین کو نہیں مانتے۔ وہ آپ اس کو نماز پڑھا سکتے ہیں، اس کا وضو نہیں کرا سکتے، آپ اس سے روزہ رکھوا سکتے ہیں، لیکن آپ وہ چھپ کر کھائے گا تو آپ کو اس کا کچھ پتہ نہیں لگے، یعنی آپ اسے ڈسپلن کر سکتے ہیں معاشرے کو، دین لوگوں کے اندر جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو دین کا تصور بدل دینے سے اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہوگی وہ پھر بدل جائے گی لوگوں کی طرف۔ اب دیکھیں، میں جس دین کی بات کرتا ہوں وہ مودودی صاحب کی شہادت حق کی بات ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ جی یہ دین ہے، ہم یہ دین لائے ہیں، آپ اسے قبول کریں۔ ہم نے اس کو یہ کہ اس کے ثمرات دے کے، اس کے فوائد دے کے لوگ اس کو قبول کریں۔ اور جو دین شہادت حق کے بعد کا جو دین ہے کہ وہ ریاست کے درست کرنے سے ہو، تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ آپ اسے کہیں گے کہ یا قبول کرو اور یا ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی ہے، بس یا تم مجھے قتل کرو یا اگر میں تگڑا ہو گیا تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ تو میرے بھائیو، اس کی اطلاق میں جو ہے وہ پھر غلطی آ جائے گی۔ مختصر رکھتے ہیں ویڈیو کو، اور آخرت میں یہ بات کہتا ہوں آخر میں کہ میرے بھائیوں، میں تو اس پر راضی ہوں، میں تو خود یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدا کے بندو، آپ کیوں ایک ایسے نظام کو اپنے اوپر جاری اور مسلط کیے ہوئے رکھے ہیں کہ جو نظام نہ صرف خدا اور رسول کا باغی ہے بلکہ وہ ان لوگوں کا بھی مجرم ہے۔ یہ جو ریاست ہمارے اوپر قائم ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو عدالت ہے، یہ جو انتظامیہ ہے، یہ جو قوانین بنتے ہیں، یہ نہ صرف خدا اور رسول کے منشا کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ 70 سال سے دیکھ رہے ہیں اس سیاست کا نظام ہے، اس ریاست کا نظام ہے، اس میں عوام کے لیے کیا ثمرات ہیں؟ میرے بھائیو، دن بدن ملک چوری ہوتا جا رہا ہے، ملک کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، جس طرح گدھ جو ہے وہ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اس کو نوچ نوچ کر اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اسی طرح ان عوام کے جسموں کے اوپر یہ جو حکمرانان ہے یہ گدھوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس سے اپنے ان پیٹوں کے جہنموں کو بھرتے ہیں، اور وہ نہیں بھر رہے، وہ بھرنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ صرف
اوپر سے نہیں ہے بلکہ نیچے تک معاشرے کے اندر، آپ کے شہروں گلیوں محلے کے اندر جو بھی اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے وہ ان کا کارندہ ہے، وہ ان کے پیٹ کو بھرتا ہے، اور وہ چند نوالے جو ہے وہ اس کے منہ میں بھی ٹپکاتے ہیں، اور یہ لوگ اس نظام کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جو اس نظام کو سپورٹ کرتا ہے وہ دراصل اس ظلم کا حصہ دار ہے، وہ اس ظلم میں شامل ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کرو، اور یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اور یہ اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت مدارس کی کمی نہیں ہے، اس وقت دین کے اشاعت کے اداروں کی کمی نہیں ہے، اس وقت دین کے مبلغین اور تبلیغ کی کمی، جس چیز کی کمی ہے وہ ایک تحریک کی کمی ہے، کہ لوگ اٹھے اور مطالبہ کرے حکمرانوں سے کہ اے خدا کے بندو، اے ظالموں، یہ ظلم تو خدا نے نازل نہیں کیا، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ کا کردہ ہے، اور ہم پر کیوں، یہ کم از کم بات تو کرے کہ ہم پر کیوں جو ہے وہ یہ ظلم تم جاری رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیو، ہم کیوں ایک ایسے نظام کو تبدیل کرنے کی بات نہ کریں کہ جو ظلم اور جبر کا ہے، اور دوسرا نمبر یہ کہ ہم ایک ایسے نظام کو تبدیل کیوں نہ کریں جس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس فانی دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے اختیار سے اللہ نے باہر کر دی ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں اللہ نے دے دی۔ اللہ اس کو خود کہتا ہے کہ تم چاہو تو بدلو، یہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں ایسی کوئی سائنس نہیں، اگر تم چاہو تو اس کو بدل سکتے ہو، یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم تبدیل نہیں کرو گے تو اور قومیں آ جائے گی، یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ الفاظ ہے قرآن کے، اگر تم نہیں کرتے تو اور قومیں آ جائیں گی اور وہ تمہارے جگہ جو ہے یہ کام کرے گی۔ تو میں کیوں اس چیز کو نہ کرنا چاہوں گا، کیوں اس کی دعوت نہیں دینا چاہوں گا جس کا اللہ اور رسول تقاضا کرتا ہے، جس کا اللہ اور رسول منشا اس کے جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ بھائی تم کرو تو یہ ہوتا ہے۔ تو میں کیوں ایک ایسا کام نہ کروں یا اس کی دعوت نہ دوں یا اس کے لیے کوشش نہ کروں کہ اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہم اس کو اپنے لیے بھی بدل سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بدل سکتے ہیں۔ تو ہم ایک ایسا کام کریں کہ جو خدا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھ کہ اکثر اوقات جو ہے وہ جو ارشاد ہوتا ہے، جو موضوع ہے، وہ اکثر جو ہے وہ بحیثیت قوم لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ نبی آیا، اس نے ہمیشہ قوم کی طرف دیکھا کہ اے قوم تم یہ کام کرو۔ تو فرد کی طرف تو ہے، فرد کی طرف تو ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، اپنی صفائی کرے، یہ اب ترتیب ہے، لیکن جب وہ کرے تو اب بطور قوم تو انہیں چاہیے کہ اب بطور قوم بھی اس کو اڈاپٹ کرے، کہ نہیں بس وہ فرد جو ہے وہ انڈیویجول تک ہی رہے گا، نہیں، اب بطور فرد جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور کہیں کہ جی یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ریاست کے اندر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ حق جو ہے وہ ہمیں دے، ہمارے بچوں کو دے۔ کیوں جو ہے وہ اب ساری زندگی یہ زندہ آباد اور مردہ آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے؟ کب تک امپیئر میں نے گورنروں کو بلا کر جو ہے ان کو جو ہے وہ لوگ بلا کر ان کے کھانے کھلاتے رہیں گے اس بار میں کہ اپنا جو ہے وہ جہنم کا پیٹ بھر سکے اس سے، یا اپنی چوریاں چھپا سکے؟ خدا کے بندو، اس نظام کو چھوڑ دے، اس نظام میں ہمارے لیے کچھ نہیں رکھ، بالکل یہ خدا کے بھی ہم مجرم ہوں گے، اور اپنے بچوں کے تو ہم جو ہے وہ ضرور مجرم ہیں۔ تو میری تو دعوت ہی یہی ہے میرے دوستوں کہ اللہ اس کا بے شک تقاضا کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کے اصول بتاتا ہے، اس کے طریقہ کار بتاتا ہے، اور یہ جو تنقید ہے میری، یہ ایسی تنقید نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میں نے اس کو جو ہے یا خدا گمراہی کہتا ہوں یا کفر کہتا ہوں۔ میری اتنی عرض ہے کہ اس کے اطلاق میں یہ آپ دیکھیں نا، 1932 سے یا 38 سے مودودی صاحب کی 100 سال ہو گئے ہیں، اس میں کامیابی کا آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، کیونکہ اس کی فکر کو عامت المسلمین قبول نہیں کرتے، ان کے فہم کے خلاف۔ آپ جس کو کھل نہیں کرا، ہم اس کی اہمیت پر زور دیں، اس کی اپنی جگہ ہے اور بہت اہمیت ہے، یہی کرنے کا کام ہے، یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ہمیشہ جو ہے یہی دیکھتے ہیں کہ یورپ والے جی ترقی کر گئے اور امریکہ بہت آگے ہے جی، اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو مسلمان ہوتے ہوئے اگر ایک شخص کہے، اور میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ ویسٹ سے اپنے جسموں میں، اپنے عقل میں، اپنے جو آئی کیوز میں ہے، اس میں صلاحیتوں میں بہت آگے ہیں، ہم لوگ بہت ڈائیورس ہیں۔ ہمارے ہاں موسم 4 ہے، اس کا ہیومن انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کے ہیومن ایموشنز پہ، جذبات پہ، ان موسموں کا بڑا اثر۔ یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، تو اللہ نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، خدا کے بندوں جو تسلیم کی ہے، کم از کم اس میں، اس جو تسلیم شدہ ہدایت ہے اس میں تو کم از کم اس کو بڑھ کر جو ہے اپنے سینے سے لگائے، آواز اٹھائے، خدا کے بندو یہ چھوڑ دیں، یہ باقی باتیں جو ہیں، اب اکٹھے ہوں، آواز لگائے اور اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔